آپ کو بتایا تھا شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے نزدیک قرآن کریم میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ علم الاحکام جس کی 3 قسمیں تھیں: تہذیب الاخلاق، تدبیر منزل، سیاست مدنیہ۔ نمبر 2 تذکیر بآلاء اللہ، نمبر 3 تذکیر بأیام اللہ، نمبر 4 تذکیر بما بعد الموت، نمبر 5 المجادلۃ مع اہل الباطل یا والیہود والنصارى۔ علم الاحکام ہے، اس کے بعد تذکیر بایام اللہ، تذکیر بآلاء اللہ۔ تذکیر بآلاء اللہ کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد دلانا۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو جس نے تمہارے لیے آسمان پیدا کیا، زمین، بارش، لیل، نہار، جانور، یہ آلاء اللہ ہے۔ اور تذکیر بایام اللہ کہ اگر تم نے یہ نہیں مانا تو تاریخ کا مطالعہ کرو، ایام اللہ کا مطالعہ کرو۔ ایام اللہ سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ انبیاء علیہ السلام کی تکذیب کے کیا نتائج نکلے۔ اور تذکیر بما بعد الموت، تم موت کے لیے تیاری کرو، اگر نہیں کرتے ہو تو مرنے کے بعد یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا۔ قیامت میں یہ ہونے والا ہے، جنت ملے گی بعض کو، جہنم ملے گی۔ یہ تذکیر بما بعد الموت ہے۔ اور نمبر 5 مجادلہ اہل باطل کے ساتھ، یہود، نصارہ، مشرکین، مجوس وغیرہ وغیرہ، ان کے ساتھ مجادلہ اور بحث، ان کے ساتھ مناظرہ اور دلائل سے ان کو سمجھانا۔ یہ 5 مضامین شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے بیان فرمائے ہیں۔ اور آپ کو بتایا کہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے جو تجدیدی کارنامے کیے ہیں تو ان تجدید و کارناموں میں سب سے پہلا کارنامہ کیا تھا؟ احیاء علم تفسیر۔ علم تفسیر کو زندہ کیا، فتح الرحمن لکھی، الفوز الکبیر لکھی۔ اور دوسرا کارنامہ احیاء علم الحدیث، یعنی عرب گئے اور عرب میں حدیث پڑھی دوبارہ، اور واپس آ کر احیاء علم حدیث کے لیے مصفہ، مصوہ، موطا امام مالک کی شروحات لکھی۔ اور تیسرا کارنامہ ان کا تھا کہ انہوں نے اصلاح التصوف، تصوف کی اصلاح، تصوف کے اندر لوگوں نے خرافات کو داخل کیا، غیر اللہ کا سجدہ وغیرہ وغیرہ، اس کی اصلاح فرمائی۔ اور چوتھا کارنامہ ان کا رد فرق باطلہ، رد فرق باطلہ، شیعوں کی تردید میں اور دوسرے فرق باطل کی تردید میں کتابیں لکھی، ازالۃ الخفا، قرۃ العینین وغیرہ وغیرہ۔ اور پانچواں کارنامہ تھا السیاست الاسلامیہ۔ مسلمان جو تنزل میں پڑے تھے تو مسلمانوں کو بچانے کے لیے اور ترقی دینے کے لیے انہوں نے بڑی محنت فرمائی، اور جگہ جگہ مسلمانوں پر کافروں کے لشکر حملے کرتے تھے
تو ان کو بچانے کے لیے شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے افغانستان کے حاکم احمد شاہ ابدالی ان کو خطوط لکھے اور ان کو بلایا، آپ لشکر کو لائے اور مسلمانوں کو بچائیں۔ چنانچہ وہ آئے اور مختلف جنگوں میں مسلمان کامیاب ہوئے اور کافروں مشرکین کے سیلاب کو، مشرکین کے حملوں کو روکا اور ختم کیا۔ چنانچہ پانی پت میں جنگ ہوئی، امرتسر میں سکھوں کے خلاف جنگ ہوئی اور سب کو پیچھے کر دیا۔ تو یہ تھی ان کی سیاست اسلامیہ، اسلامی سیاست میں۔ اور ان کا چھٹا کارنامہ تھا حدیث اور تفسیر کی اور علوم عالیہ کی تعلیم اور تدریس۔ علوم عالیہ کی تعلیم اور تدریس شروع کی۔ اس وجہ سے اب ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور اکثر عرب میں سند ان تک پہنچتی ہے۔ کوئی ایسی سند نہیں جو شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے بغیر ہو، شاہ ولی اللہ تک سند پہنچتی ہے۔ جیسے یہ علم تفسیر ہم پڑھ رہے ہیں تو مثلا ہم کہیں گے ہم نے اپنے اساتذہ سے پڑھا اور اجازت حاصل کی، مولانا سرفراز صاحب ہے، مولانا عبدالہادی، اور انہوں نے تفسیر کو حاصل کیا حضرت مولانا حسین علی سے، اور انہوں نے تفسیر کو پڑھا تھا حضرت مولانا مظہر نانوتوی سے، اور انہوں نے تفسیر کو پڑھا تھا حضرت مولانا مظہر نانوتوی نے تفسیر پڑھی تھی حضرت شاہ اسحاق محمد اسحاق رحمہ اللہ سے، اور انہوں نے تفسیر پڑھی تھی حضرت شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ سے۔ شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ نے پڑھا تھا شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ اپنے والد سے۔ یہ تو ایک سند ہے، اسی طرح دوسری سندیں بھی وہاں تک پہنچتی ہیں۔ تو علوم عالیہ کی تعلیم اور تدریس یہ ان کا چھٹا کارنامہ تھا۔ صرف تبلیغ والوں کے 6 نمبر نہیں ہے، حضرت شاہ ولی اللہ کے پیچھے 6 نمبر ہیں۔ یہ 6 نمبر سمجھ گئے۔ اور قرآن کریم کے مضامین کو امام غزالی نے یوں بیان کیا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں 4 مضامین ہیں۔ نمبر 1 علم الاصول۔ عبد الصمد کون ہے؟ نمبر 1 علم الاصول۔ اصول کا مطلب یہ ہے کہ جو اصل چیزیں ہیں۔ اصل چیزیں کیا ہے؟ توحید ہے، رسالت ہے، قرآن کریم کی صداقت ہے، قیامت ہے و معاد ہے۔ ان سب کو کہتے اصول، جو بنیادی چیزوں کا درجہ رکھتے ہیں۔ تو قرآن کریم میں ایک اصول ہے، یعنی بنیادی چیزیں۔ نمبر 2 علم الاحکام، احکام کا علم ہے، یہ کرو یہ مت کرو، نماز پڑھو روزہ رکھو۔ نمبر 3 ہے علم القصص، یعنی قصوں کا علم، انبیاء علیہ السلام کے قصے، بادشاہوں کے قصے۔ اور نمبر 4 ہے علم السلوک۔ علم السلوک
اخلاق عالیہ سے اپنے آپ کو مزین کرو اور اخلاق خبیثہ اور عادات خبیثہ سے اپنے آپ کو پاک کرو. یہ علم السلوک ہے. تعمیر الظاہر والباطن بالشریعت، ظاہر اور باطن کو شریعت کے ساتھ مزین کر لو. امام غزالی نے یہ 4 بیان فرمائے ہیں: علم الاصول، علم الاحکام، علم القصص اور علم السلوک والتصوف. امام راضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں 4 مضامین. قرآن کریم میں پہلا مضمون ہے اللہ تعالیٰ کی خالقیت کو بیان کرنا. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا. اس مضمون کو سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ انعام تک بیان فرمایا، اور اس کی شروع میں الحمدللہ رب العالمین ہے. الحمدللہ رب العالمین موجود ہے. دوسرا مضمون تربیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سب چیزوں کی تربیت کرتے ہیں. بچوں کی تربیت کرتے ہیں، جانوروں کی تربیت کرتے ہیں، نباتات کی تربیت کرتے ہیں. تربیت کے معنی ہے ایصال الشیء الی الکمال علی سبیل التدریج، کسی چیز کو کمال تک پہنچانا آہستہ آہستہ. یہ سورہ انعام سے سورہ کہف تک بیان ہوا. اس کی شروع میں بھی الحمدللہ ہے. تیسرا مضمون برکت ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز میں تصرف کرتے ہیں اور برکت دیتے ہیں. اس مضمون کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا سورہ کہف سے لے کر سورہ سبا تک. اس کی شروع میں بھی الحمدللہ ہے. اصحاب کہف، ان کی تربیت کس نے کی؟ اللہ تعالیٰ نے. تصرف کس نے کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے. خلاف عادت کس نے ان کو رکھا؟ اللہ تعالیٰ نے. خلاف عادت اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی، تصرف کیا. اور چوتھا مضمون ہے قیامت، اور قیامت کی مضمون کو سورہ سبا سے الی آخر القرآن، قرآن کے آخر تک عام طور پر قیامت کا ذکر. دوسری چیزیں بھی ہیں لیکن قیامت کا ذکر ہے زیادہ. اس کی شروع میں بھی الحمدللہ ہے. 5 سورتوں کی ابتدا میں الحمدللہ ہے، تو اس میں سے 4 یہ ہیں. اور پھر فرماتے ہیں کہ یہ چاروں مضامین خالقیت، تربیت، برکت اور تصرف اور قیامت، یہ چاروں مضامین سورہ فاتحہ میں موجود ہیں. سورہ فاتحہ کے اندر الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ خالق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت مشہور خالقیت ہے. تو اللہ میں خالقیت، خود بخود خالقیت کا ذکر آ گیا، تو اس میں خالقیت آ گئی. رب العالمین، اس میں تربیت آ گئی. اللہ تعالیٰ تربیت کرتے ہیں. الرحمن الرحیم، اس میں برکت آ گئی. اللہ تعالیٰ رحم کرتے ہیں، بچوں کو بڑھاتے ہیں، بچوں کو بڑا کرتے ہیں، درخت و نباتات کو بڑا کر دیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا رحم اور مہربانی ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. تو اس میں برکت اور تصرف آ گیا. رحمت اللہ تعالیٰ کا تصرف ہے. اور مالک یوم الدین، اس میں قیامت آ گئی. اور جب یہ پورا مضمون آ گیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ایاک نعبد
اے اللہ جب تو خالق بھی ہے، تو مربی بھی ہے، تو مالک بھی ہے، تو متصرف اور برکت دینے والا بھی ہے، تو ہم تو تیری عبادت کریں گے، اور کس کی عبادت کریں؟ اور تجھ سے مدد مانگے ہیں، اور کس سے مدد مانگیں گے؟ تو دیکھو یہ چاروں مضامین سورہ فاتحہ میں آ گئے۔ اسی طرح جو آپ کو بتایا تھا کہ امام غزالی نے کہا ہے کہ قرآن کریم میں 4 مضامین ہیں: علم اصول، علم الاحکام، علم القصص، اور آگے علم السلوک۔ یہ چاروں مضامین بھی سورہ فاتحہ میں آ گئے۔ علم الاحکام، ایاک نعبد، ہم عبادت مالی اور آپ کے لیے کرتے ہیں، یہ عبادت حکم ہے۔ ایاک نستعین، استعانت حکم ہے۔ تو علم الاصول، اچھا علم الاحکام آیا، اور علم الاصول، علم الاصول بھی اللہ تعالیٰ خالق ہے، اللہ تعالیٰ مربی ہے، اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، یہ اصول اور عقائد ہے، یہ اس میں آ گئے۔ اور اصول قیامت ہے، مالک یوم الدین، قیامت بھی آ گئی۔ تو دیکھو اس میں علم الاصول بھی آ گیا، اللہ تعالیٰ کا وجود، قیامت، اور اس کے اندر علم القصص بھی آیا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعامات کیے ہیں، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام۔ دیکھو علم القصص بھی اس میں آ گیا۔ اور علم السلوک، صراط الذین انعمت علیہم، انبیاء علیہ السلام کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا تھا، ان کا راستہ کیا تھا؟ تعمیر الظاہر والباطن، اس میں علم السلوک بھی آ گیا۔ سورہ فاتحہ ان مضامین کے لیے بھی جامع بن گیا۔ اور جو شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ والی بات آپ کو بتائی کہ قرآن کریم میں علم الاحکام ہے، اور تذکیر بآلاء اللہ، تذکیر بایام اللہ، تذکیر بما بعد الموت، اور مجادلہ، یہ بھی سورہ فاتحہ میں سب آ گیا۔ کیوں؟ احکام، علم الاحکام، ایاک نعبد و ایاک نستعین میں علم الاحکام آ گیا، اور تذکیر بآلاء اللہ، صراط الذین انعمت علیہم، جس پر تو نے انعامات کیے ہیں، انعامات کو یاد کرو۔ یہ بھی آ گیا۔ اور تذکیر بایام اللہ، تاریخ کو دیکھو، صراط الذین انعمت علیہم، انعمت علیہم کی تاریخ کو دیکھو کہ کامیاب ہو گئے، اور غیر المغضوب علیہم، مغضوب علیہم اور ضالین کی تاریخ کو دیکھو کہ وہ برباد ہو گئے۔ تذکیر بایام اللہ بھی آ گئی، اور اس میں تذکیر بما بعد الموت بھی آ گئی، مالک یوم الدین، قیامت جو مرنے کے بعد ہے اس کے مالک اللہ تعالیٰ ہے، یہ بھی آ گیا۔ اور اس میں مجادلہ فرق باطلہ کے ساتھ بحث، یہ بھی ہے، غیر المغضوب علیہم، جن پر غضب ہے ان سے بچو، اور ضالین کے راستے سے بچو، کیونکہ وہ راستہ چلنے کا رہے ہیں، وہ راستہ مناظرے کا ہے، ان کے ساتھ مقابلہ کرو، ان کے راستے پر مت چلو۔ یہ سب مضامین بھی آ گئے سورہ فاتحہ میں۔ اور جو سب سے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن کریم کے اندر 3 مضامین ہے: توحید، رسالت، تخویف، بشارت، احکام، قیامت۔
وہ 5-6 آ گئے سورہ فاتحہ میں. توحید الحمدللہ رب العالمین، صرف اللہ کے لیے تعریف ہے، اس لیے کہ وحدہ لا شریک ہے، ساری تعریفیں اس کے لیے ہے. اور رسالت الذین انعمت علیہم بالرسالت، اس میں رسالت آ گئی. تخویف بشارت، تخویف کہاں؟ غیر المغضوب علیہم، غضب والوں کے راستے سے بچو ورنہ وارننگ ہے، ڈرو. تخویف آ گئی، بشارت آ گئی. انعمت علیہم، جن پر احسانات کیے ہیں، اس بشارت کو اور خوشخبری کو قبول کرو. اور احکام اور قیامت، احکام ایاک نعبد اور قیامت مالک یوم الدین، یہ مضامین بھی سب کے سب سورہ فاتحہ میں آ گئے. اس لیے علماء فرماتے ہیں سورہ فاتحہ بمنزل متن ہے اور پورے قرآن کریم اس کے لیے بمنزل شرح ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، ہم نے آپ کو سبعًا من المثانی، 7 آیتیں دی ہیں جو مقرر پڑھی جاتی ہیں. 7 آیتیں جو مقرر پڑھی جاتی ہیں وہ سورہ فاتحہ ہے اور بار بار پڑھی جاتی ہیں. والقرآن العظیم والقرآن المفصل، تو دیکھو قرآن عظیم کا مطلب قرآن مفصل بن گیا اور سورہ فاتحہ قرآن مجمل بن گیا. قرآن مجمل بھی ہم نے آپ کو دیا، قرآن مفصل بھی ہم نے آپ کو دیا. پھر قرآن کریم میں جو مضامین ہے، دلائل ہے، وہ 2 قسم کے ہیں، دلائل نقلیہ اور دلائل عقلیہ. دلائل نقلیہ، دلائل عقلیہ. دلائل نقلیہ یعنی وہ دلیل جس کا تعلق نقل کے ساتھ ہے، وہ دلیل جس کا تعلق عقل کے ساتھ ہے، عقلیہ ہے. جیسے ما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ، ہم نے آپ سے پہلے پیغمبروں کو نہیں بھیجا مگر ہم نے ان کو وحی کی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. یہ دلیل نقلی ہے. دلیل نقلی کا مطلب یہ ہے کہ یہ توحید اور رسالت ہم نے اپنے فتاوی جوفیہ، فتاوی قلبیہ سے نہیں بنایا، یہ پرانے زمانے سے چلی آ رہی ہے. تمام انبیاء علیہ السلام کا یہ مشن ہے، اپنی طرف سے بنایا ہوا نہیں ہے. یہ دلیل نقلی ہے. المنقول عن السابقین یسمى بالدلیل النقلی. واذکر فی الکتاب ابراہیم واذکر فی الکتاب مریم واذکر فی الکتاب اسماعیل، یہ سب دلائل نقلیہ ہے. انبیاء علیہ السلام کا ذکر کرو، انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو یاد کرو، یہ دلیل نقلی ہے. اور دوسری دلیل عقلی ہے. دلائل عقلیہ جو عقل پر مرتب اور مبنی ہو، جیسے اعبدوا ربکم الذی خلقکم، تم کو پیدا کیا. ماں کے پیٹ میں کون سا انجینئر بیٹا ہوا تھا جو سب کچھ بنا رہا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہے تھے. کون ہے جو اندھیرے میں 3 اندھیروں میں انسان کو اور بچے کو بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے بنایا. والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا، کس نے تمہارے لیے زمین کو بستر کی طرح بنایا کہ نہ نرم ہے، نہ ٹھنڈی نہ گرم، نہ سخت نہ نرم. اس لیے جب نہیں مانتے ہو تو کر لو شرم. ان کو کہتے ہیں دلائل عقلیہ.
بعد نے ایک اور دلیل بھی بیان کی ہے، دلیل وحی، لیکن اس کو ہم چھوڑتے ہیں، بس یہ مختصر دلائل عقلیہ ہے اور دلائل نقلیہ ہے۔ اس کے بعد آپ کو بتایا کہ یہ جو تفسیر ہمارے سامنے ہے یہ دو مصنفین کی تفسیر ہے۔ پہلا حصہ جو ہم پڑھتے ہیں اس کے مصنف ہے جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ۔ جلال الدین ان کا لقب اس کو کہتے ہیں جو دوسروں کی طرف سے اظہار فضیلت کے لیے دیا جائے، اس کو کہتے ہیں لقب۔ جیسے حضرت مولانا سلیمان گانجی کا لقب ہے شیخ الاسلام۔ ہنس نہیں اب ہنس نہ بنے۔ یہاں کون نہیں ہے؟ ایک لڑکا موجود نہیں ہے یہاں بھی کیا نام ہے؟ ہاں جمیل، نام لکھ کو جو غیر حاضر ہے۔ وہاں کون نہیں؟ ہاں جی، جو غیر حاضر ہے ان کا نام لکھو پھر یہاں رکھو۔ تو جو لوگوں کی طرف سے اظہار فضیلت کے لیے دیا جائے اس کو کہتے ہیں لقب۔ جلال الدین ان کے استاد کا بھی لقب ہے، شاگرد کا بھی لقب ہے۔ جلال الدین محلی مصنف کے استاد ہیں جو آخری حصے کے مصنف ہیں، اور یہ تلمید ہیں، اور کنیت ہے ابو الفضل۔ کنیت کے معنی وہ جو مصدر بالاب یا بالابن ہو، باپ کی طرف نسبت یا بیٹے کی طرف نسبت ہو، اس کو کہتے ہیں کنیت۔ جیسے ابو محمد شیخ الاسلام حضرت مولانا سلیمان گانجی دامت برکاتہم العالیہ و مدت فیوزہ۔ تو ابو الفضل ان کی کنیت ہے۔ عبد الرحمن ابن ابی بکر ابن سابق الدین یہ ان کا نام ہے، عبد الرحمن ابن ابی بکر، المولود سنت 849 849، المتوفى سنت 911 911 911، اور مصنف رحمہ اللہ بچپن میں ان کے والد کا انتقال ہوا۔ ان کی تربیت کرنے والوں میں حافظ ابن حمام فتح القدیر کے مصنف شامل ہیں، اور جو لوگوں میں مشہور ہیں کہ حافظ ابن حجر کی تلمید ہے، یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ حافظ ابن حجر کی وفات کے وقت سیوطی کی عمر 3 سال تھی، تو انہوں نے تربیت نہیں کی، اس لیے کہ بالکل چھوٹے تھے۔ اور جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کثیر التصنیف عالم تھے، جنہوں نے تفسیر میں اصول تفسیر میں اتقان لکھی، اور مفصل تفسیر الدر المنثور کے نام سے لکھی، اور ملخص اور مختصر تفسیر جلالین کے نام سے لکھی۔ دو جلال الدین محلی اور جلال الدین سیوطی، دونوں کے مجموعے کو جلالین کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ اتنی مختصر تفسیر ہے کہ سورہ مدثر تک قرآن کریم کی حروف اور تفسیر کی حروف تقریباً برابر ہیں۔ سورہ مدثر کے بعد تفسیر زائد ہے قرآن کریم کی آیات سے، اس لیے اگر مجرد
جلالین ہو جس کے ساتھ کوئی حاشیہ نہ ہو تو اس کا مس بغیر وضو کے جائز ہے، اگرچہ اس میں کراہت ہو، اس لیے کہ قرآن سے تفسیر زائد ہے۔ جب تفسیر کم ہو اور قرآن کریم زائد ہو تو پھر مس جائز نہیں۔ تفسیر زائد ہو اور قرآن کریم کی آیات کم ہو تو پھر مس جائز ہے، اگرچہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور آج کل تو جلالین کے ساتھ حواشی ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں، تو قرآن کریم کی آیات کم ہیں اور تفسیر اور حواشی بہت زیادہ ہے۔ اور مصنف کی عمر 17 سال تھی کہ انہوں نے شرح استعاذہ نامی رسالہ لکھا تھا، اور یہ تفسیر انہوں نے 21.5 سال کی عمر میں لکھی۔ جلال الدین محلی کی وفات کے 6 مہینے کے بعد، اپنے استاد کی 6 مہینے کے وفات کے بعد یہ تفسیر لکھی، صرف 40 دن میں۔ جو اللہ کے راستے میں چلہ لگائے تو وہ تفسیر لکھتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کے راستے میں انہوں نے ایک چلے میں یہ تفسیر لکھی۔ 22 سال کی عمر اصل ہے 21.5 سال، لیکن آسانی کے لیے 22 سال کہتے ہیں۔ اور جب جلال الدین سیوطی 40 سال کی عمر کو پہنچے تو سب لوگوں سے الگ ہو گئے، عزلت اختیار کی اور لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف متوجہ ہو گئے۔ جو اس وقت کے بادشاہ تھے انہوں نے کافی سارے درہم، دینار اور غلام سیوطی کے پاس بھیجے۔ جلال الدین سیوطی نے غلاموں کو آزاد کیا، دنانیر کو تقسیم کیا۔ سمجھ کہتے دینار میں اگر اس کو صحیح طور پر خرچ کرے تو دین ہے، اگر اس کو غلط طریقے پر جمع کر کے غلط خرچ کرے تو نار ہے۔ دین اور نار سے مرکب ہے دینار۔ دنانیر کو تقسیم کیا اور بادشاہوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا۔ اور ایک مرتبہ کسی نے کہا کہ میرا کوئی کام ہے ضروری، آپ بادشاہ سے ملاقات کر کے سفارش کریں یا میری سفارش کریں۔ تو جلال الدین سیوطی سے کہا کہ آپ میری سفارش کریں اس لیے کہ میرا کام ہے۔ جلال الدین سیوطی نے فرمایا کہ مجھے حالت یقظت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے۔ حالت یقظت میں اگر میں بادشاہوں کے پاس آنا جانا شروع کروں یا آپ کی سفارش کروں تو وہ کیفیت بند ہو جائے گی۔ تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حالت یقظت میں ان کی ملاقات کبھی کبھی ہوتی تھی۔ اور جلال الدین سیوطی نے اس پر رسالہ بھی لکھا ہے جس کا نام ہے تنویر الحلق برؤیت النبی والملک۔ تنویر الحلق، اندھیری کو روشن کرنا۔ اور جلال الدین سیوطی کی رسالے ہیں 2 جلدوں میں، الحاوی کے نام سے، الحاوی للفتاوی، اس میں یہ رسالہ بھی موجود ہے، الحاوی للفتاوی۔ فتوہ کی جمع فتاوی بھی ہے اور فتاوی بھی ہے، وہاں فتاوی ہے اس لیے کہ حاوی کے ساتھ وزن اور قافیہ برابر ہو جائے۔ اب جو باقی چند باتیں ہیں وہ انشاءاللہ شروع کرنے کے بعد بتا دیں گے۔ مصنف فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بسم اللہ کا پڑھنا کبھی فرض ہوتا ہے، جیسے ذبح کے وقت بسم اللہ کا پڑھنا فرض ہے احناف کی نزدیک، اگر یاد ہو، اور کبھی بسم اللہ کا پڑھنا سنت ہوتا ہے، جیسے الحمدللہ سے پہلے بسم اللہ سنت ہے، اور ہر سورت سے پہلے بھی بسم اللہ کا پڑھنا سنت ہے، شافعیہ کی نزدیک جہرن، احناف کی نزدیک سرن۔ کبھی بسم اللہ کا پڑھنا مستحب ہوتا ہے، جیسے کل امر ذی بال لم یبدأ فیہ بسم اللہ فہو ابتر، ہر اچھے کام کی شروع میں بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ کبھی بسم اللہ کا پڑھنا مکروہ ہوتا ہے، عند المواضع القذرۃ، گندی جگہوں میں بسم اللہ کا پڑھنا مکروہ ہے۔ کبھی بسم اللہ کا پڑھنا حرام ہوتا ہے، جیسے حرام مال کے کھانے کی شروع میں بسم اللہ پڑھنا ناجائز اور حرام ہے، کیونکہ یہاں مصنف تفسیر شروع کرتے ہیں، اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بطور استحباب ذکر فرمایا۔ اللہ تعالی رحمان ہے، بجلائل النعم، بڑی بڑی نعمتیں، الرحیم بدقائق النعم، دقیق اور چھوٹی باریک نعمتیں بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحمان ہے فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ رحیم ہے فی الآخرت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمان ہے جن میں پدری شفقت ہے، باپ والی شفقت، رحیم ہے جس میں مادری ماں والی رحمت ہے۔ باپ کی شفقت یہ ہے کہ باپ چاہتا ہے کہ بیٹا کمالات تک پہنچے، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ مسلمان کمالات تک پہنچے۔ ماں والی شفقت یہ ہے، ماں چاہتی ہے کہ بیٹے کا لباس اچھا ہو، کھانا پینا اچھا ہو، مسکن اچھا ہو، بستر اچھا ہو۔ اللہ تعالیٰ رحیم ہے ماں والی شفقت کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی رحم فرماتے ہیں، اچھا کھانا دیتے ہیں، سینڈوچ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ کون دیتے ہیں سینڈوچ؟ اللہ تعالیٰ۔ اچھا لباس دیتے ہیں، اچھا بستر دیتے ہیں، اچھا مکان دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمان ہے، جب سوال نہ کیا جائے تو بھی دیتے ہیں۔ یعطی لمن لا یسأل، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، یغضب علی من لا یسأل، جو اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا اس پر غصہ ہوتے ہیں، کیوں مجھ سے نہیں مانگتے؟ پھر الحمدللہ حمدا موافیا بعد میں انشاءاللہ۔